بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 مئی 2022 اور اتوار کا دن ہے۔ ہماری آج کی بیٹھک میں لیکچر کا موضوع ہے ناخوشی اور ذہنی بیماریوں کی سب سے بڑی بلکہ واحد وجہ ضرورت سے زیادہ حساسیت ہے۔ دیکھیں، میں جو ٹیچنگز کر رہا ہوں، جو لوگوں کی چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک خوش باش، مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنی ہے، اور روحانیت میں بھی آپ کے راستے پر چلتے ہوئے بھی آپ نے اسی طرح خوش باش اور پرسکون رہنا ہے۔ تو آج کا جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ اسی سلسلے میں ہے، لیکن اس کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بہت نازک ہے اور بہت اہم ہے۔ تھوڑا لمبا ہے، شاید اس میں سے آپ میں سے کچھ لوگ بور ہو جائیں، لیکن یہ بہت سی گائیڈ لائن آپ کو دے دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حساسیت کیا ہے اور ضرورت سے زیادہ حساسیت کیا ہوتی ہے۔ ہم اس کے پہلے فوائد پھر نقصانات کو دیکھیں گے۔ حساس آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، دوسرے کے احساس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ آدمی اپنے سامنے موجود آدمی کو کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے نفس پر حرف آئے، اس کی ایگو ہرٹ ہو۔ یہ آدمی معاشرے کے لیے ایک بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے، لیکن یہ صرف حساس آدمی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب یہ اس سے آگے جاتی ہے تو یہ چیز آؤٹ آف بیلنس ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ حساس آدمی بہت زیادہ ذہنی مشکلوں، مصیبتوں، ناخوشیوں اور بے چینیوں کا شکار ہوتا ہے اور مسلسل رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ ذہنی مریض تک بن جاتا ہے۔ مثال اس طرح ہے کہ 2015 میں ایک بار میرا چیمبر آف کامرس اسلام آباد میں لیکچر ہو رہا تھا، تو ایک میجر صاحب کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ 40 سال سے NLP اور مائنڈ سائنس میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے سوال کیا، انہوں نے کہا، مسٹر قمر اقبال صوفی، جسٹ ٹیل می ون تھنگ، وائی آل دا وریز، دیٹس واٹ ہی سیڈ۔ اس نے کہا، I was delivering a lecture in New York, United States. An old guy stood up and he said, just tell me one thing, why all the worries, all the headaches, all the miseries are for the sensitive people? And Major Sahib said, I was stunned. I had no answer. So Mr. Qamar Iqbal Sufi, I'm asking you that question. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھیں، حساسیت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حساس آدمی بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو لوگوں کے بھلے کے ہوں۔ مثلاً ایک حساس آدمی نے، اس کی ماں فوت ہو گئی تو اس نے لوگوں کے لیے کینسر اسپتال بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بیٹھ جاتا، سر پکڑ کے ذہنی مریض ہو جاتا۔ یہاں تک تو یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد جب آگے چلیں تو یہی ضرورت سے زیادہ حساسیت میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ چیز، اور اس کے بعد وہ انسان ہر وقت ٹینشن، ہر وقت پرابلم میں رہتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندے سے بات چیت کرتے وقت وہ سوچتا ہے کہ اگلے کی جذبات کو ہرٹ نہ کرے، اگلے کی فیلنگ ہرٹ نہ ہو، اگلا کوئی برا محسوس نہ کرے، اور پھر یہ ہر وقت یہ بھی سوچتا رہتا ہے کہ کوئی اسے تکلیف نہ دے۔ اب یہ چیز جب ذہن میں ہو تو آدمی کی توجہ اسی طرف رہتی ہے، ہر چھوٹی موٹی بات اسے تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ آدمی آگے چل کر ایک ذہنی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔
یہ چھوٹی موٹی باتوں پر بھی بعد میں بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے کہ میری بےزتی کیوں ہوئی. پھر خالی یہ نہیں سوچے گا میری بےزتی آج کی ہوئی, میری بےزتی 2 ہفتے پہلے کی ہوئی, 2 مہینہ, 2 سال, 20 سال پہلے کی ہوئی. تو یہ چیز اس کے اندر غصہ بھرتی چلی جاتی ہے. پھر اس کے اندر اتنا غصہ بھر جاتا ہے اپنی بےزتی سے ریلیٹڈ کہ یہ کہتا ہے جس آدمی نے بےزتی کی میں اسے نہیں چھوڑوں گا. تو پھر اس کی عادت آٹومیٹک ہو جاتی ہے. پھر جو ہی چھوٹی سی ایسی بات ہوتی ہے وہ آدمی دوسرے پر سمجھ میں حملہ کر دیتے ہیں لفظوں سے, ورنہ جو بھی اس کے پاس ہو ان ہتھیاروں سے. تو اب ہر دوسری فیملی میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں, اور ان فیملیوں کی جان غضب میں آئی ہوتی ہے. ایسی لڑکی اگر کسی گھر میں چلی جاتی ہے تو اپنے سسرال والوں کی کا بھی جینا حرام کر دیتی ہے. اس کا اگلا نتیجہ اکثر 90% کیسوں میں اس کی طلاق ہوا کرتا ہے, اور ایسا خامد جو ہے بیوی اور بچوں کا جینا حرام کر دیتا ہے. ہمارے ملک میں بیویوں میں برداشت زیادہ ہوتی ہے عزت کی وجہ سے مختلف ہے, لیکن وہ ساری عمر ایک مصیبت, شدید قسم کی مصیبت کا شکار رہتی ہے. یہ آپ نے اپنے آس پاس ہر دوسرے گھر میں یہ چیز دیکھی ہوگی. اب تماشے کی بات ہے جو انسانوں کا شعور ڈیولپ ہو رہا ہے, انسان زیادہ ذہین ہو رہا ہے, اور اس میں یہ چیزیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں, آگے پھر اس کی اور قسمیں بیان ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے. اس کے علاج کیا ہے؟ نمبر 1 میں ترتیب وائز بتاؤں گا کہ بچہ حساس پیدا نہیں ہوتا ہے, اس کے آس پاس والے اور ماں باپ اسے ضرورت سے زیادہ حساس بنا دیتے ہیں. وہ اسے خواہ شرمندہ کرتے رہتے ہیں, تو جس کے بعد بچہ اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے, اور پھر وہ اپنی شرمندگی کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مختلف حربے اختیار کرتا ہے, اور وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ بچوں کو آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ عادت خوشی کی بھی سب سے بڑی دشمن ہے. یہ نمبر 2 ہے کہ خوشی کی سب سے بڑی دشمن ہے. اگر آپ بل گیٹ بھی ہیں تو آپ ہر وقت اسی الجھن میں رہیں گے, مجھے یہ تکلیف کیوں دی گئی, میں نے کسی کو تکلیف دینی ہے, وہ کیوں دینی ہے, میں نہیں دوں گا. تو اس چکر والا کبھی بھی خوش نہیں ہو پاتا ہے. چیز ایک بیلنس تک ہی اچھی رہتی ہے, ایک حد تک. بچوں کو یہ بتانا چاہیے, یہ نمبر 3 اصول ہے کہ بچے انہیں چھیڑتے ہیں جو چڑھیں. بچے اسے نہیں چھیڑتے جو نہ چڑھیں. انہیں کہیں یہ نہ چڑھا کریں, پھر آہستہ آہستہ یہ چڑھنا بند ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انہیں بتائیں کہ اپنی کھال تھوڑی موٹی کریں, اپنا کوئی لطیفہ بھی سنا دیا کریں. لطیفہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں پوسٹ آفس میں گیا, وہاں پہ ایک بوڑھا سا خپتی بیٹھا تھا, میں آگے لائن میں لگا, اس نے میری وہ خاطر کی, مجھے سنائی کہ سیدھے ہو کے کیوں نہیں آتے ہو, میں آگے کھڑا ہوں. تو آپ بہت سے ایسے اگر اپنا لطیفہ سنا دیں تو بڑی جلدی آپ جو ہیں اس سے نکل آتے ہیں. تو اس کے بعد 5واں اصول یہ ہے کہ آپ زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے ساتھ ہماری بےزتی بھی ہوتی ہے, ہم لوگوں کی بےزتی بھی کرتے ہیں, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے, ہم لوگوں کو شرمندہ بھی کرتے ہیں. لیکن لوگ انہیں بڑی جلدی بھول جایا کرتے ہیں, صرف ہم خود نہیں بھولتے, جو زیادہ حساس ہیں وہ نہیں بھولا کرتے. تو آپ نے اس چیز کو اتنا نہیں اپنے اس پہ لینا ہے کہ آپ ہر وقت اس پر سوچتے رہیں کہ چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بےزتی محسوس کرنے والے جب
جب بھی فارغ بیٹھے ہوں تو وہ ایسی چیزیں ذہن میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی آج بےزتی کیوں ہوئی، 2 ہفتے پہلے کیوں ہوئی، 2 سال پہلے کیوں ہوئی، 20 سال پہلے کیوں ہوئی. تو یہ سوچ سوچ کر یہ خود کو شرمندگی محسوس کرتے اور اپنے اندر غصہ بھرتے رہتے ہیں. اور جس آدمی نے ان کی بےزتی کی اس کے خلاف نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو نفرت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی طرف نفرت بھیجتے ہیں تو پہلے آپ کے اندر اترتی ہے. کسی کے خلاف غصہ بھیجتے ہیں تو غصہ پہلے آپ کے اندر اترتا ہے اور آپ کے اندر مایوسی بھی آتی ہے اور آپ کے اندر غصہ بھی آتا ہے. تو آپ نے اس پر گہرا غور کرنا ہے. بہت سے لوگ ایسی سوچیں سوچ کر شیزوفرینک بن جاتے ہیں اور انہیں غصے میں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اکثر اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ بغیر سمجھے کسی کو قتل تک کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اسی طرح غصے میں بے قابو ہو کر کسی کو چھری مار دی، کسی پر فائر کر دیا. اچھا، یہ چیز شروع اس طرح ہوتی ہے کہ شروع میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو اتنا ہی احساس ہونا چاہیے جتنا کہ میں ہوں، کہ انسانیت اصل میں یہی ہے اور تمام لوگ انتہائی بیوقوف اور بے حس ہیں. تو دوسرے سب لوگوں کا احساس نہ کرنے والے گھٹیا سے لوگ ہیں. مگر اسی سوچ کی وجہ سے وہ دن بدن چڑچڑے، لڑاکے اور شیزوفرینک ہوتے چلے جاتے ہیں. انہیں سیکھنا چاہیے کہ زندگی اس طرح نہیں گزرتی. انہیں اپنے جذبات، اپنی عزت کو اتنا حساس نہیں بنانا چاہیے. پہلے کھال تھوڑی موٹی کریں. ہر عزت اور بےزتی محسوس ہونے والی چیز کو لوگ تو بھول جایا کرتے ہیں چند دنوں میں، جو یہ لوگ خود کبھی بھی نہیں بھولتے. دیکھیں، خوش رہنا ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے. اس کے لیے خصوصاً کچھ عادتیں آپ نے اور اڈاپٹ کر دی. مثلاً ٹی وی اور خاص طور پہ انٹرنیٹ کو کم سے کم یوز کریں. یہ آج کل آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کرتا ہے. میں 1-2 اور ایسی چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں میں بچپن میں ایک واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا جس میں ان کو تکلیف یا شرمندگی محسوس ہوئی، واقعہ ان کے لیے بھوت بن جاتا ہے. وہ واقعہ حقیقت میں اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن اس وجہ سے یہ لوگ برسوں الجھن میں رہتے ہیں اور اکثر مرتے دم تک یہ چیزیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اچھا، اب ہم انہی لوگوں کی اسی حساسیت کی چند عجیب سی مثبت اور منفیاتوں کی طرف آتے ہیں. زیادہ حساسیت کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. زیادہ حساس نوجوانوں کو اگر صحیح ڈائریکشن مل جائے تو جینیس بن جایا کرتے ہیں. مثلاً تمام بڑے بڑے حساس آدمی اگر آرٹ، رائٹنگ یا اسکالر اس سائڈ پر چلے جائیں تو وہ جینیس بن جایا کرتے ہیں. تمام بڑے بڑے رائٹر ایسے انسان، حساس انسان تھے. ہیگل نے 70 سال کی عمر میں لکھا کہ میں نے تمام زندگی اس طرح گزاری کہ جیسے میں ایک بھاری پتھر لے کر صبح کے وقت اسے پہاڑ کے اوپر چڑھانا شروع کر دیتا ہوں اور دن کے آخر پر اس پتھر کو واپس پہاڑ سے گرا دیتا ہوں. دوسرے دن اس پتھر کو میں نئے سرے سے پہاڑ پر چڑھانا شروع کرتا ہوں. اس کے بعد نیچے نے بھی ایسے خیالات کا اظہار کیا. برٹرنڈ رسل بھی ایک انتہائی حساس آدمی تھا. روس کا جینیس ٹاسٹائی نے بھی اسی بنا پر کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی. اس نے کئی دفعہ اس کا سوچا
لیکن وہ بچ گیا۔ اب یہ ڈائریکشن ملنے کے باوجود یہ لوگ اگر بڑا بڑا نام کما بھی لیں مگر ان کی زندگی اسی ضرورت سے زیادہ حساسیت کی وجہ سے کبھی بھی خوش اور پرسکون زندگی نہیں بن پاتی۔ یہ ہر وقت اڑتے اور اندر سے پریشان اور نامطمئن سے رہتے ہیں۔ لوگوں کی تنقید بھی انہیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور اصل میں یہ تنقید سے بچنے کے لیے اپنا جو بھی فیلڈ آف ایکشن ہوتا ہے اس میں اتنی مہارت پیدا کر لیتے ہیں کہ لوگ ان پر تنقید نہ کریں، اسی چکر میں یہ اوپر سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ایسے لوگوں کو چاہیے کہ صرف اپنی فیلڈ میں ہی مہارت کی کوشش کریں، ان پہ تنقید نہ ہو۔ اسی قسم کے کچھ لوگ ہر شعبہ زندگی میں اتنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت اوپر لیول پر، ٹاپ لیول پر چلے جائیں، لیکن اس چکر میں وہ کسی فیلڈ میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ تو انہیں چاہیے کہ صرف اپنا شعبہ زندگی جو ہے اس میں انتہائی لیول کی مہارت حاصل کریں، باقیوں میں آپ نے بس پاس مارکس حاصل کرنے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سائیکو انالیسس کو مدد کرتا ہے، یہ سیگمنٹ فرائڈ نے سائیکو انالیسس دریافت کیا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ چیز مدد نہیں کرتی ہے، یعنی وہ بولتے جاتے ہیں اپنے بچپن کے واقعات، دوسری چیزیں، تو یہ مدد نہیں کرتا ہے، کیونکہ میرے پاس بہت سے کیسز آئے، میں روحانی آدمی ہوں لیکن مجھے ان چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے تجربے کے مطابق اگر یہ لوگ بچپن کی شرمندگیوں کو بھول جائیں تو ان کا بہت سا وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ ہر رات اپنے سے زیادتیاں کرنے والوں کو معاف کر کے سونا ہے، اور جن سے آپ کو سخت نفرت ہے ان کو بھی آپ نے معاف کرنا ہے، یہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ سے بہت سا بوجھ اگلے چند دنوں بلکہ اسی دن اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ چلیں، ویسے اگر آپ زیادہ پریشان ہیں تو اس کی ایک اور آسان سی ترکیب ہے، اس سے آپ بڑی آسانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک لمبی سی رسی لیں، ایک بڑا سارا درخت ڈھونڈیں، اس کی ایک ٹہنی، مضبوط ٹہنی ڈھونڈیں، اس پہ رسی کو باندھیں۔ ہو آپ نے خودکشی نہیں کرنی ہے، اس میں ایک ڈنڈا فٹ کریں، اس کی ایک پیچھ جھولا بنائیں، پھر رج کے جھولے لاؤ، وہ زندگی کے رولے پہ نہیں موکنے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔